تھے درخت تو اونچا ہو گیا ہے میں کسی کی ادا کو ادا کر رہا. حضرت عثمان غنی ایک بار مسکرائے. کسی نے کہا کیوں مسکرائے حضور؟ کوئی مسکرانے والی بات تو نہیں ہوئی. کہا فرماتے کچھ اور نہیں پتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو آج کا یہ بیان ہر عاشق کے دل کو چھو لے گا انشاءاللہ، کیونکہ اس میں مدینہ منورہ کی یاد، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہایت خوب انداز میں بیان کیا گیا ہے. سو سنیں اس سے پہلے. To go in the court, pay or otherwise go in jail. کوئی اور راستہ نہیں تھا. 30ویں رات آ گئی. درود پاک پڑھتے پڑھتے سو گیا. آنکھیں بند ہوئی، قسمت پھر جاگ اٹھی. نبی پاک علیہ السلام came in his dream and told, do not worry, go to the Ali bin Isa, he's a minister, ask him that pay my loan. رسول پاک علیہ السلام sent me towards you. نبی پاک نے تمہاری طرف بھیجا. تو وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں چلا تو جاؤں گا, but if Ali bin Isa asked me about any evidence, any proof that how I confirm that you are came with the message of Rasulullah alayhi salatu, then Nabi Pak alayhi salatu gave him evidence. پیارے آقا نے ایک نشانی بتائی, ایسا کرو علی بن عیسیٰ کے پاس جانا اور اس سے کہنا کہ ڈیلی ان دا مارننگ آفٹر فجر صلاح your habit is praying 5000 times درود پاک, اور جب تک درود پاک کا کاؤنٹنگ پوری نہیں ہوتی ہے آپ کسی اور سے بات نہیں کرتے ہیں. اور یہ سیکرٹ only you know and your Allah Azza wa Jal knows. Nobody knows this secret. اب یہ بڑا ہیپی ہو گیا کہ now I have a evidence, I have a proof. And he went in the court of Minister Ali bin Isa. Minister sat with his friends. He go in his house and ask, I want to meet with you and have a message for you. اس نے پوچھا اچھا بتاؤ کس کا پیغام لائے ہو؟ وہ بندہ کہتا ہے میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام لایا. What is the message? Message is this, that I have owe the loan for 3,000 dinar and I have to pay today. Otherwise I will go in jail. And Nabi Pak alayhi salatu wasalam told me that you will pay my loan. He said, okay, I will pay your loan. But how I know that Rasul Pak alayhi salatu wasalam sent it to you towards me? Is there any evidence, any proof? وہ دیوانہ کہتا گھبراؤ نہیں, نشانی بھی لے کر آیا ہوں. آقا علیہ السلام نے خالی ہاتھ نہیں بھیجا ہے, میرے پاس ایویڈنس بھی ہے. I have a proof that your habit is that daily you recite after namaz fajr 5000 times درود پاک, and before completion of your 5000 counting آپ کسی سے بھی بات نہیں کرتے ہیں. اور یہ ایسا سیکرٹ ہے جو آپ کو پتا ہے اور آپ کے رب کو پتا ہے. اچھا یہاں تھوڑا سا رکتے ہیں. وہ وزیر بھی کیسا عاشق رسول تھا, پہلے زمانے کے منسٹر بھی کیسے تھے کہ درود پڑھ رہے ہیں کسی کو بتا نہیں رہے, سیکرٹ وہ جانے رب جانے. اے موریشس کے اجتماع میں آنے والے اسلامی بھائیوں, اسلامی بہنوں, ہماری نیکیاں ایسی کتنی ہیں جو صرف میں جانوں اور رب جانے. ہم تو نیکی کریں تو پیٹ پہ درد شروع ہو جاتا ہے. یار کسی طرح بتاؤں تو صحیح سامنے والے کو کتنے درود پڑھتا ہوں, کتنی تلاوت کرتا ہوں, کتنے حج کیے ہیں, کتنے عمرے کیے ہیں, سب کو بتانا ہے. کیوں بتانا ہے بھائی؟ وہ کیسا عاشق رسول منسٹر تھا. Nobody knows about this good deed. کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. اب جب ایک عاشق رسول نے سنا کہ حضور نے بھیجا ہے اور حضور نے نشانی بتائی کہ میں 5000 بار درود پڑھتا ہوں, سبحان اللہ, اس کا مطلب میرے درود حضور کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے ہیں, ایکسپٹ ہو گئے ہیں. اللہ اکبر. وہ تو جھوم اٹھا نا, فوراً اپنے گھر گیا, واپس آیا, کہتے 3000 دینار فار دا آرڈر آف رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام. لبیک یا رسول اللہ, پہلے تو آپ یہ لے لیجئے. ایک اور 3000 دیے. کہتا ہے دیز 3000 دینار, اتنی پیاری خبر, اتنی گڈ نیوز لے کر میرے گھر آئے ہو, اس خوشخبری کے شکرانے میں یہ 3000 لے لو. another 3000 لو. اپنے بچوں کے لیے کوئی کاروبار, کوئی بزنس شروع کرو, اور ایک پرومس کرنا اب لائف میں, زندگی میں جب بھی کوئی کام پڑے, آئی ایم یور بردر, کسی اور کے پاس مت جانا, سیدھا میرے پاس آنا, آئی ول ہیلپ یو. اللہ اکبر. وہ دیوانہ جو تھوڑی دیر پہلے جیل جانے کے ڈر میں تھا, ایک رات پہلے 3000 دینار کا مقروض ڈیٹ میں تھا, اب 9000 دینار لے کے کورٹ میں جا رہا ہے. جاتے ہی اس نے کیا کیا, جج صاحب کے ہاتھ میں 3000 دینار دیے. او جج, I got my money, take this money and pay my friend, the case is closed. جج کہتا ہے پہلے پیسے تو ٹھیک ہے تم لے آئے,
but you told me before 30 days you have no business, you have nothing to do, from where you get this big amount? तुम तो कहते थे कारोबार ही नहीं है, सब खत्म हो गया, पैसे किधर से लाया? अब उस दीवाने ने भरी अदालत में अपना वाकया सुनाना शुरू कर दिया। हैं, ज़बान हाल से क्या कह रहा है? इतना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। अल्लाह अकबर। सारा वाकया सुनाया कि मेरे पास था कुछ नहीं, कोई पैसे नहीं थे, बस मैं दुरूद ही पढ़ता रहा, दुरूद ही पढ़ता रहा। हुजूर ख्वाब में आए, मुझे वजीर के पास भेजा, वजीर ने पैसे दे दिए। अल्लाह अकबर। जज भी कैसे आशिक रसूल होते थे, वो जज क्या कहता है, रुको रुको, अपने चैम्बर में गया। ही केम आफ्टर वाइल एंड 3000 dinar he gave to this person again. वो क्या कहता है, जज सारा सवाब अली बिन ईसा ही ले जाएगा, मैं भी तो अपने हुजूर का उम्मती हूं, तुम्हारा कर्जा मैं अदा करता हूं। I will pay your debt. अल्लाह अकबर। अच्छा, वो जो फ्रेंड था जिसने केस किया था, जिसने उस दोस्त पर केस किया था लोन के लिए, वो कहता है, जज साहब होल्ड, प्लीज होल्ड। ये सारी स्टोरी सुनने के बाद मैं भी तो नबी पाक का उम्मती हूं, मैं कर्जा किस बात का लूंगा, पेपर लाइए, मैं अपने भाई का कर्जा ही माफ कर देता हूं। अच्छा, अब जो आशिक रसूल था वो कहता है, जज साहब नाउ माय लोन इज क्लियर, सो टुक योर 3000 बैक। आपने जो पैसे दिए उसकी तो जरूरत ही नहीं है, वो तो कर्जा ही माफ हो गया। जज कहता है, जो पैसे सरकार के नाम पे निकाले वो वापस नहीं लेने, ये 3000 भी तुम ही ले जाओ। वो बंदा जो एक रात पहले 3000 दीनार के डेट में था, कर्ज में था, 12000 दीनार लेकर अपने घर को जा रहा है। अभी नात का शेर सुन रहे थे ना, मेरे करीब से गए कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं मदनी ने, दरिया बहा दिए दुनिया में if you have problem and you ask somebody to please help me, I need 100,000 rupees, तो क्या कहता है, इतने पैसे लेके क्या करोगे, 5000 ले लो, 10,000 ले लो, लाख मांगो तो मुश्किल से कोई करीबी बंदा हो तो 10,000 मुश्किल से मिलते हैं, और आका से कतरा मांगो तो दरिया मिलता है। मेरे करीब से कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं मदनी में, दरिया बहा दिए हैं, बहा दिए दरिया बहा दिए Actually, Durood Pak is the key of success. If you are in problem, if you are in trouble, if you are in debt, if you are in sickness, बीमारी है, परेशानी है, हर दर्द की दवा है, सल्ले अला मुहम्मद, तावीज़ हर बला है, सल्ले अला मुहम्मद। आका की निगाहे करम हो जाए ना, तो फिर सारे दुख, सारे दर्द दूर हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। आला हज़रत एक और जगह लिखते हैं, इसी कलाम में लिखते हैं, क्या फरमाते हैं, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, चल बुझा दिए हैं मदनी में जलने थे, बुझा दिए हैं रोते हंसा दिए हैं, जलते बुझा दिए हैं रोते हंसा दिए। पर्दे में रहकर सुनने वाली इस्लामी बहनों, द फर्स्ट मैसेज ऑफ दिस इज्तिमा, प्लीज टेक दिस सीरियसली, द डिसाइड दुरूद पाक इन अबंडेंस, कसरत से पढ़ें,
موبائل فون پر سوشل میڈیا پر گھنٹوں گزار دیتے ہیں. ٹائم نکالیں اس سے, اس کو دور کریں. اللہ کے ذکر اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے میں اپنے ٹائم کو بیزی کر لیں. انشاءاللہ یو ول گیٹ برکات. آپ فیل کریں گے آپ کی مشکلیں دور ہو رہی ہیں, آپ کے ٹینشن ریلیز ہو رہے ہیں, آپ کے غم دور ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. مدینے جانا ہے تو کثرت سے درود پاک پڑھیں. حضور کی زیارت کرنی ہے پھر بھی کثرت سے درود پاک پڑھیں. اتنا پیارا وظیفہ ہے. اللہ مجھے اور آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے مل کر بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج جس ٹاپک پر میں نے آپ سب سے بات کرنی ہے, today's topic is very important. Nowadays people used to talk about their rights. دنیا میں جہاں بھی جائیں بندہ کہتا ہے بھائی سٹیزن کے رائٹس ہوتے ہیں, ویمن کہتی ہے عورتوں کے حقوق ہوتے ہیں, مرد کہتے ہیں مردوں کے حقوق ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹس کہتے ہیں اسٹوڈنٹس کے رائٹس ہوتے ہیں. Everybody is fighting for the rights. I need my whole rights. And you know, as a ummati, as a Muslim, رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام have rights upon us. کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک کے امت پر کیا حقوق ہیں؟ جی ہاں, ہم اس نبی کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ٹرانسلیشن, بے شک تمہارے پاس وہ رسول, تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے. If you go in difficulty, رسول پاک علیہ السلام feel pain for you. اور فرمایا تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے, مسلمانوں پر بہت ہی نہایت ہی رحم فرمانے والے ہیں. میرے آقا وہ ہیں جو راتوں کو جاگ کر امت کے لیے دعائیں کرتے. میرے آقا وہ ہیں جو امت کے غم میں آنسو بہاتے. نبی پاک کیسے مہربان آقا ہیں جو معراج کی رات بھی ہمیں نہ بھولے اور محشر کے دن بھی گناہگار امتیوں کو تلاش کر کر کے جنت میں لے جائیں گے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. ارے آقا تو وہ ہیں جو کسی موقع پہ ہمیں انہوں نے نہیں بھلایا مگر اب امتی بنا دیا گیا. You know how fortunate we are. کبھی امیجن کیا آپ نے؟ مثال دیتا ہوں. there is a question. ہم پر سب سے بڑی مہربانی پتہ ہے کیا ہوئی ہے؟ اللہ نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا ہے. آپ موریشس میں رہتے ہیں, 12-13% مسلمان ہیں, یا کتنے سارے دوسرے مذہب کے لوگ ہیں. میں اور آپ مسلمان ہو گئے, اس میں ہمارا کیا کمال ہے؟ کیا ہم میں سے کسی نے پیدا ہونے سے پہلے دعا کی تھی کہ او اللہ پلیز گیو اس برتھ ان دا مسلم فیملی؟ نو, وی ڈونٹ نو. اللہ گیو اس بلیسنگ. اللہ نے یہ مہربانی فرمائی. ہم کسی غیر مسلم کے گھر بھی تو پیدا ہو سکتے تھے. بن مانگے دیا اور اتنا دیا ہے. آنکھ کھلی تو ماں باپ مسلمان, کانوں میں پہلی آواز اذان کی. کتنی بڑی مہربانی. اور ایک اور کرم نوازی پتہ ہے کیا ہوئی؟ ہم ایمان والے تو ہوئے مگر آج سے 3-4 ہزار سال پہلے پیدا ہو جاتے. حضرت عیسیٰ کے زمانے میں, حضرت موسیٰ کے زمانے میں, ان کے بھی تو امتی مسلمان تھے, ایمان والے تھے. مگر ہم پر اللہ نے کرم یہ کیا کہ ایمان والا بھی بنایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بھی بنا دیا. And you know the importance of the ummati of Rasulullah alayhi salatu wasalam. Once Hazrat Musa ala nabiyina alayhi salatu wasalam recited, Torah Sharif. وہ تورات تلاوت کر رہے تھے اور تورات پڑھتے پڑھتے ایک جگہ پر تلاوت کرتے ہوئے آیا کہ ایک ایسی امت آنی ہے کہ جو امت نیکی ایک کرے گی. They will perform one good deed and they will get reward of 10 good deeds. تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ پلیز make that امت as my امت. اللہ وہ امت میری امت کر دے. اللہ replied, O Musa, that is the ummat of my last prophet alayhi salatu wassalam. That will be ummat of my last prophet. حضرت موسیٰ پھر تلاوت کرنے لگے. آگے آیا کہ ایک ایسی امت آئے گی, گناہ کرے گی, توبہ کرے گی, اللہ اس کی توبہ قبول فرما لے گا. کہ یا اللہ پلیز میک دس امت as my امت.
replied from Allah subhanahu wa ta'ala, oh Musa, that will be the ummah of the my last prophet alayhi salatu wasallam. आगे जाके फिर पढ़ते हैं, एक उम्मत ऐसी आएगी जिन पर कुरान करीम अल्लाह की आखिरी किताब नाजिल होगी. या अल्लाह प्लीज मेक दिस उम्मत एज माई उम्मत. अल्लाह फरमाता है मूसा वो मेरे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होगी. हजरत मूसा पता है पढ़ते गए, जब जब सवाल करते जवाब यही आता गया. आखिर में हजरत मूसा कहते हैं मौला फिर मुझे भी आखिरी नबी का उम्मती बना दे. हजरत मूसा डिजायर्ड टू बी उम्मती ऑफ द लास्ट प्रॉफिट अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एंड यू एंड मी आर द उम्मती ऑफ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम विदाउट आस्किंग. है कोई जिसने तौबा दुआ की थी पैदा होने से पहले कि अल्लाह पैदा कीजिए तो आखिरी नबी की उम्मत में पैदा करना? नहीं, अल्लाह ने मेहरबानी की. बट क्या फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? इतना बड़ा इनाम मिला तो कोई तो देखे ना. मॉरिशस में रहते हैं, सम ऑफ यू हैव मॉरिशियन पासपोर्ट. व्हेन यू बिकम अ सिटीजन ऑफ एनी कंट्री यू हैव सम राइट्स टू फॉलो, टू ओबे. दैट दीज आर द रूल्स ऑफ मॉरिशस, मस्ट फॉलो, अदरवाइज यू आर नॉट अलाउड टू लिव हियर. आपने कहीं कोई ओथ लिया होगा, कोई फॉर्म पे साइन किया होगा कि बीइंग अ मॉरिशियन नेशनल आई विल फॉलो दीज रूल्स. दुनिया का दस्तूर है. यार आखिरी उम्मत में आ गए हो तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं. आज सुनिए, काजी इयाश रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपनी मशहूर जमाना किताब शिफा शरीफ, उसमें 8 राइट्स लिखे हैं, 8 हुकूक. रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम राइट अपॉन हिज उम्मा, ये उनका हक है हम पर. है ना नई बात. कई लोग कहेंगे यार तो पहली बार सुन रहे कि हुजूर पाक के भी कुछ राइट्स हैं हम पर. जी, और ये राइट्स हमें फॉलो करने, वी हैव टू. आज मैं आपके सामने वो 8 हुकूक बयान करने जा रहा हूं, गौर से सुनिएगा. हैं हर पहले मैं लिस्ट बयान कर देता हूं, फिर उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी बात करते हैं. 8 हुकूक क्या है? नंबर 1, ईमान बिर रसूल, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाना. नंबर 2, इत्तिबाए सुन्नत रसूल. नंबर 3, इताअत रसूल, टू फॉलो रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम. नंबर 4, मोहब्बत रसूल, है रसूल पाक से लव, इफेक्शन, मोहब्बत करना. नंबर 5, ताजीम रसूल, रिस्पेक्ट ऑफ रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम. इट इज द राइट ऑफ रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऑन अस. नंबर 6, मदह रसूल, टू प्रेज रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम. नंबर 7, दुरूद शरीफ. And the 8th right of Rasulullah alaihi wasallam is to visit his Roza Anwar in Madina Munawwara. कब्र अनवर की जियारत को जाना ये हक है रसूल पाक अलैहि वसल्लम का उम्मत पर. अब आइए जरा बारी बारी एक एक हक पर थोड़ी थोड़ी बात करते हैं. नंबर 1, ईमान बिर रसूल. एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड, वी आर सो लकी, अल्हम्दुलिल्लाह. ये पहला राइट हम सब अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कर रहे हैं क्योंकि हम ईमान रखते हैं. याद रखिए, जिस तरह अल्लाह को एक मानना जरूरी है, इसी तरह हमारे ईमान की कंप्लीशन के लिए रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लास्ट प्रॉफिट मानना जरूरी है. याद रखिए, ये अकीदा खत्म नबूवत अपने बच्चे को सिखाइए और इतना मजबूत कर दीजिए कि मुझे कोई नींद से उठाकर भी पूछे कि बताओ आखिरी नबी कौन है, तो हम सब की जबान से निकले मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुजतबा सबसे आखिरी नबी, अकीदा सब सहाबा का सबसे आखिरी नबी, अकीदा अहले बैत का सबसे आखिरी नबी. याद रखिए, ऐसा अकीदा जो ईमान की कंप्लीशन के लिए जरूरी है. अनफॉर्चुनेटली आज इस अकीदे पर हमला हो रहा है. आज ऐसी लॉबीज आई हैं जो माद अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लास्ट एंड फाइनल प्रॉफिट होने पर लोगों के दिलों में डाउट पैदा कर रहे हैं. और हम तो इल्म रखते नहीं है ना, अपने बच्चों को इल्म सिखाते हैं. ये हक है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कि उन पर ईमान लाया जाए, उनको अल्लाह का आखिरी नबी माना जाए. और एक और बात याद रखिए, ईमान तो मिल गया मगर ईमान की सिक्योरिटी, ईमान की हिफाजत करना मेरी और आपकी जिम्मेदारी है. हमेशा याद रखें, ऐसा नहीं कि मैं मुसलमान पैदा हुआ हूं तो आई हैव गारंटी टू डाई विद ईमान. आई हैव टू प्रोटेक्ट माई ईमान. आई हैव टू मेक दुआ इन द कोर्ट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. हमें बार बार दुआ करनी है, फिक्र करनी है कि अल्लाह ईमान पर मौत देना, ईमान सलामत लेकर जाऊं. एक हदीस आप सबने सुनी होगी, इन्नमल अमालु बिन्नियात. ठीक है, अमाल का दारो मदार
نیتوں پر ہے. ایک اور حدیث ہے انمل اعمال بالخواتین, اعمال کا دار و مدار, the deeds are dependable on your خاتمہ, on your last words, on your last action. خاتمہ کیسے ہوا, ڈیتھ کیسے ہوئی, ایمان کے ساتھ یا ایمان کے بغیر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام used to make دعا, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے. steadfastness I required. اللہ اکبر. کیا ہم یہ دعا کرتے ہیں؟ we have fear of the protection of ایمان. yes, we think about our expensive car. اگر آپ میں سے کسی کے پاس باہر مرسیڈیز کھڑی ہو یا مہنگی گاڑی کھڑی ہو تو بار بار دھیان جاتا ہوگا, یار کوئی اسکریچ نہ لگا جائے, یار کوئی شیشہ نہ چوری کر دے. مجھے نہیں پتا موریشس میں چوری ہوتی ہے کہ نہیں, مگر پھر بھی فکر تو رہتی ہوگی. پیسے جیب میں ہو تو بندہ ہر تھوڑی دیر بعد ہاتھ رکھتا ہے, پیسے ٹھیک ہے, موبائل بھی ہے, کوئی نکال نہیں گیا. قیمتی چیز ہے تو فکر ہے. سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ایمان. اس کی فکر کہاں ہے؟ اور آج کل ایمان کے ڈاکو گھوم رہے ہیں, یہ میں آپ کو بتا دوں. مذہبی حلیے میں اسلامک اسکالر بن کر سوشل میڈیا پر آ کر عجیب عجیب انٹرپریٹیشن اسلام کی دے رہے ہیں. میرے رضا نے 100 سال پہلے سمجھا دیا تھا, سونا جنگل, رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والو جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی. رکھوالی چور بن گیا, چوروں کو ہی رکھوال بنا دیا گیا. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں, یہاں وہ چور بلا کے ہیں, تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. تیرا ایمان لوٹنے آیا اور تو ہی سو رہا ہے. ایمان کی حفاظت کریں. ایمان بالرسول یہ پہلا حق ہے, مگر اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کرنی ہے کہ بے ایمانوں کے ساتھ نہ بیٹھیں. آج کل لوگ پتہ کیا کہتے ہیں, یار میرا بزنس ہے, میری دوستی ہے, مجھے پتا ہے کہ یہ بندہ اولیاء کرام کے بارے میں بری بات کرتا ہے, مجھے پتا ہے صحابہ کے بارے میں بری بات کرتا ہے, مجھے پتا ہے امہات المومنین کے بارے میں بری بات کرتا ہے, عقیدہ ختم نبوت میں تھوڑا کمزور ہے, مگر حضرت میرا تو کاروبار ہے, میں تو صرف دوستی ہے, کھانا پینا ہے, باقی اس کا عقیدہ اس کا ہے. کمال ہے یار. آپ کے صحابہ کے بارے میں الٹی بات کر رہے ہیں, آپ کی دوستی کیسے ہو گئی اس سے؟ اللہ کے ولیوں کے بارے میں بری بات کر رہا ہے جو اللہ کے دوست ہیں, آپ ان کے ساتھ کھانا کھا رہے ہو, آپ ان کے ساتھ کاروبار کر رہے ہو, آپ ان کے ساتھ رشتہ داری کر رہے ہو, اور کہتے ہو اس کا عقیدہ اس کا. آپ کے ماں باپ کو کوئی برا بھلا کہے دوستی کرو گے اس سے؟ تو صدیق اکبر کو منہ کیسے دکھاؤ گے؟ بی بی عائشہ کو منہ کیسے دکھاؤ گے؟ اولیاء کرام کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوگے؟ جو ہمارے بزرگوں کے بارے میں بری بات کرے وہ میرا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اپنے عقیدے کو مضبوط کیجئے. یہ بے ایمانوں کے ساتھ بیٹھنا بھی ایمان چھننے کا سبب بنتا ہے. اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ جائے. تو فرسٹ رائٹ آف رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اپون ہز امہ از ایمان بالرسول. ناؤ کم ٹو دا سیکنڈ ون. دوسرا کیا ہے؟ اتباع سنت رسول. ٹو فالو دا سنت آف رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام. سبحان اللہ, واٹ از اے بیوٹیفل فارمولا. قرآن نے کمال کی بات فرمائی ہے. دیکھیں کمال, دیکھیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے میں اللہ کا محبوب بن جاؤں, اللہ سے پیار تو ہر مسلمان کو ہوتا ہے, مگر اللہ کا میں محبوب بن جاؤں, تو اللہ کی شان دیکھیں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا جو میں کہوں اس پر عمل کرو تو تم میرے محبوب بن جاؤ گے. رب نے کیا فرمایا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. فرمایا اے رسول آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. فالو می اف یو لو اللہ سبحانہ و تعالی. اینڈ واٹ ول یو گیٹ, واٹ ول بی دا ریزلٹ؟ اللہ اکبر. فرمایا یحببکم اللہ, تو اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا. رسول پاک کو فالو کرو تو اللہ محبوب بنا لے گا. یہی بات تو اعلیٰ حضرت نے سمجھائی. اب شاید قرآن کے ترجمے کے بعد زیادہ سمجھ آ جائے گی. میرے رضا کہتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در, بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. ارے حضور راضی نہیں تو رب بھی راضی نہیں, اور حضور جس سے راضی ہیں اس سے رب بھی راضی ہے. آئے ہائے سنت رسول. سبحان اللہ. صحابہ کرام نے کیسی سنتوں پر عمل کیا. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کسی درخت کے نیچے سے گزرے اور سر جھکا کر گزرے. کسی نے کہا حضور درخت تو اونچا ہے اور آپ سر جھکا کر گزر رہے ہیں. فرمایا مجھے اور کچھ نہیں پتا, جب میں حضور کے ساتھ گزرا تھا درخت نیچا تھا, میں نے سر نیچے کر کے دیکھا حضور اپنا سر انور جھکا کے گزرے تھے. درخت تو اونچا ہو گیا ہے, میں کسی کی ادا کو ادا کر رہا.
حضرت عثمان غنی ایک بار مسکرائے, کسی نے کہا کیوں مسکرائے حضور, کوئی مسکرانے والی بات تو نہیں ہوئی. کالا فرماتے کچھ اور نہیں پتا, اسی مقام پر حضور کے پاس آیا تھا, حضور کے ساتھ آیا تھا, میرے آقا مسکرائے تھے, بس میں تو حضور کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. اللہ اکبر. جن سنتوں پر عمل کرنے کا حکم نہیں دیا گیا, صحابہ اس سنتوں پر بھی عمل کرتے تھے. ایک بار بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو کہتے چند گھنٹے پہلے اپنی بے پیاری بیٹی بی بی عائشہ سے پوچھتے ہیں, ذرا یہ تو بتاؤ میرے آقا جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے کفن مبارک میں کتنے کپڑے تھے, حضور کی وفات کس دن ہوئی تھی؟ اس سوال کی وجہ یہ تھی آپ چاہتے تھے کہ میرا آخری وقت بھی, لاسٹ بریتھ بھی ایسے گزرے جیسے حضور پاک نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تھا. اتنا سنتوں سے پیار ہے, اور ہم ہیں کہ سنتوں کی فکر ہی نہیں ہے. آج تو ایک عجیب فینومنا بن گیا ہے. کچھ لوگ آ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, پتہ نہیں اللہ کرے موریشس والے نہ ہی سنتے ہیں ان کو, ورنہ کنفیوز کرنے آتے ہیں کہ یار سنت ہی ہے. چھوڑ دو بھائی, سنت پہ تو عمل کرنا ضروری نہیں ہے. لوگوں نے دین مشکل کر دیا ہے. بھائی فرض پورا کر لو کافی ہے, واجب پورا کر لو کافی ہے, سنت کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہمارے سید عبداللہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں, علماء بیٹھے ہیں, جب مکے مدینے لوگ جاتے ہیں, حج پر جاتے ہیں, تو ایک ہی سوال ہوتا ہے, حضرت یہ کام نہ کریں تو کوئی دم تو نہیں ہوگا, کوئی جرمانہ تو نہیں ہوگا؟ ان کو کہتے ہیں دم تو نہیں ہوگا, البتہ سنت ہے مینا میں رات گزارنا. تو کہتے سنت ہی ہے نا, چلو کوئی بات نہیں چھوڑ دیتے ہیں. ولا حول ولا قوت, یعنی سنت کا مطلب لوگوں نے یہ بنا دیا ہے کہ سنت ہے تو چھوڑ دو. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یاد رکھیے رسول پاک کی ایک حدیث آپ نے کئی بار سنی ہوگی, فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم سے نہیں ہے, اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. ارے سنت سے منہ موڑنے والے سے حضور فرماتے ہمارا رشتہ نہیں, اور جو سنت پر عمل کرنے والا ہے, حضور کیا فرماتے ہیں؟ میں موریشس آیا, مجھے بتایا بھائی یہاں ایک ساؤتھ ہے, ایک نارتھ موریشس ہے. ساؤتھ کا روڈ الگ ہے, نارتھ کا الگ ہے. مجھے بتاؤ نا, نارتھ جانا ہو اور ساؤتھ والے ہائی وے پہ سفر کروں, نارتھ پہنچوں گا؟ نہیں پہنچوں گا نا. آپ کہیں عبدالحبیب بھائی آپ نے نارتھ جانا, یو ہیو ٹو ٹیک دا ہائی وے آف نارتھ. وائی یو گوئنگ ٹوورڈ ساؤتھ اف یو وانٹ ٹو گو ان جنہ؟ Look, نبی پاک علیہ السلام gave us a path, gave us the beautiful highway. He say, کیا فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے, من احب سنتی فقط احبنی, جس نے میری سنت سے محبت کی وہ ایسا ہے جیسا اس نے مجھ سے محبت کی. And what will be the result? ومن احبنی کان معی فی الجنہ, جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. If you want to go in Jannah with Rasul Pak alayhi salam, should follow the sunnah of Nabi Pak alayhi salam. But unfortunately, nowadays people come and say, don't worry, do not perform sunnah. ارے ان لوگوں کی مت سنو, ہمیں صحابہ کے طریقے پر عمل کرنا ہے جو قدم قدم پر میرے آقا کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں. آج کے اس پرفتن دور میں خدا کی قسم دعوت اسلامی نعمت ہے. ارے ہمارا تو دعوت اسلامی کا ہر کام ہی سنتوں بھرا. میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ کچھ لوگوں کو بڑی پرابلم ہوتی ہے, یار تمہارا اجتماع بھی سنتوں بھرا اجتماع, بیان بھی سنتوں بھرا بیان, قافلے میں بھی سنتیں سکھاتے ہیں, اتنی سنتوں بھرے پہ کیوں بات کرتے ہو؟ ارے تمہیں برا لگتا ہے تو لگتا رہے, ہم رسول کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتے. یہ حق ہے نبی پاک کا. ایکچولی اٹ از دا رائٹ آف رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کہ ان کے طریقے پر عمل کیا جائے. ویسے ایک سچی بات بتاؤ, غلام آقا کے طریقے پر عمل نہ کرے تو کس کے طریقے پر عمل کرے؟ میں اپنے حضور کو فالو نہ کروں تو کس کو فالو کروں؟ آج تو یقین کریں, میں آپ کو طریقہ بتاؤں, آج کا نوجوان بلیو کریں, یک ماڈرن نوجوان سے مل کر گھبراہٹ ہوتی ہے کبھی کبھی. نہ اس کے سر پر بال کسی فٹ بالر جیسے ہیں, بالیاں پہنی ہوئی ہیں, زیور پہنے ہوئے, بریسلیٹس پہنے ہوئے, عجیب عجیب پھٹی ہوئی پینٹیں. پہلے ہم سمجھتے پینٹ بیچارے کی پھٹ گئی ہے, کہیں گر کے آیا ہے, پتہ چلا نہیں یہ پھاڑی ہوئی ہے, یہ تو فیشن ہے, کیونکہ کسی سنگر نے پہنی تھی, اس نے پینٹ پھاڑ دی تو ہم نے اپنی پینٹ پھاڑ دی, اس نے پینٹ چھوٹی کر دی ہم نے اپنی پینٹ چھوٹی کر دی, اس نے مرد ہوتے ہوئے پیچھے پونی باندھی تو ہم نے اپنے بالوں پہ پونی باندھنا شروع کر دی. وہ جدھر چلا رہے ہیں ہمارا مسلمان نوجوان ادھر جا رہا ہے. اللہ اکبر. آج کسی نوجوان ماڈرن نوجوان کو دیکھ کر سمجھ نہیں آتا کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں, سلام کروں کہ نہیں. جب تک وہ اپنا نام نہیں بتاتا, وہ کہتا ہے میرا نام محمد اسلم ہے. اچھا اوکے, یو آر اے مسلم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیونکہ کہیں سے بھی مسلمان دکھ نہیں رہا. بتاؤ یہ کیسا امتی ہے؟ ارے امتی تو وہ ہوتا ہے جو 1,00,000 لوگوں میں کھڑا ہو, دور سے پتا چل جائے کہ مصطفیٰ کریم کا غلام جا رہا ہے.
فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، آقا فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ مجھے کیوں بتانا پڑے میں مسلمان ہوں، مجھے دیکھ کر پتا چل جائے یہ حضور کا امتی ہے، یہ حضور کا عاشق ہے، یہ ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہے۔ ارے اس کا چہرہ سنتوں والا، اس کا لباس سنتوں والا، اس کی باتیں سنتوں والی، اس کی باتوں میں سلام ہے، ماشاء اللہ ہے، بسم اللہ ہے، انشاء اللہ ہے، ابے تبے تو تڑاک سلینگز اور گالیاں نہیں ہیں۔ مگر ہم سب چیک کریں۔ I have a question for all of you today when you go in your house، مرر کے سامنے، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا آئینے میں دیکھ کر اپنے آپ سے ایک سوال کرنا کہ مجھے دیکھ کر پتا چل جاتا ہے میں کس کا امتی ہوں؟ اگر تو جواب یس میں ہے then okay، and if answer is difficult، کنفیوز کہ یار مجھے دیکھ کر تو نہیں پتا چلتا، تو خود سوچو نا یار کس کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ Once I sat with the youngsters، جو آج کل فٹ بالرز کے دیوانے، آج کل تو فٹ بال کے دیوانے زیادہ بن گئے ہیں، تو فٹ بالر کے جو دیوانے ہیں اور جناب سنگر کے پیچھے جا رہے ہیں، اپنے والیٹ میں تصویریں رکھیں گے، اپنے بیڈ روم میں تصویریں لگا کے رکھتے ہیں فلم ایکٹرز کی، ایکٹریسز کی۔ I say why we follow him or her، he's amazing سپر اسٹار۔ اوکے، جس کو فالو کر رہے ہو he knows you۔ میں نے ایک بار سوال کیا نوجوانوں سے، آپ جانتے ہو اس کو جس کے آپ بڑی محبت کرتے ہیں، جس کو فالو کرتے ہیں؟ بولے نو ہی ڈونٹ نو اس، وہ کہاں سے ہمیں جانے گا، اتنا مشہور آدمی ہے۔ کبھی اس نے آپ کی کوئی مدد کی؟ وہ کہتے ہیں مولانا صاحب کیسے مدد کرے گا جب جانتا ہی نہیں ہے، بہت بڑا آدمی ہے، ہم تو صرف فالو کرتے ہیں اس کو، بس اس کے فین ہیں۔ اللہ اکبر، تم اس کے فین ہو، نہ تمہیں جانتا ہے نہ کبھی مدد کی ہے۔ میں اس کی بات کر رہا ہوں، اس کا فین بن جاؤ جو 1400 سال پہلے ہمارے لیے آنسو بہاتا تھا۔ میں پیدا نہیں ہوا تھا، میرے آقا سجدے میں جا کر میرے لیے دعائیں کرتے رہے ہیں۔ وہ میں اس سے کیوں محبت نہ کروں، اس کی سنت پر کیوں عمل نہ کروں، اس کے نقش قدم پر کیوں نہ چلوں؟ کہ جب قبر انور میں اتارا جا رہا تھا، ایک صحابی نے دیکھا کہ لبہائے مبارکہ ہل رہے ہیں، کان قریب لے گئے تو وہاں بھی امتی امتی کی صدائیں ہیں۔ میں ان کو کیوں فالو کروں؟ آپ کو پتہ ہے حدیث کا خلاصہ ہے، بندہ قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھے گا جس سے دنیا میں محبت کرتا ہوگا۔ کیا آپ یہ بیئر کر سکتے ہیں، یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ کسی غیر مسلم فٹ بالر کے ساتھ اٹھیں، کسی شرابی ایکٹر کے ساتھ اٹھیں، کسی ڈانسر ہیروئن کے ساتھ اٹھیں؟ Can you bear it on the day of judgment? You will resurrect with those people۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے میرا حشر تو رسول پاک کے ساتھ میں چاہتا ہوں، میرے دل میں تو امام حسین سے محبت ہو کہ میں اپنا حشر امام حسین کے ساتھ، غریب نواز کے ساتھ اور داتا حضور کے ساتھ چاہتا ہوں، کیونکہ دل میں ان سے محبت ہے۔ مبارک ہو انہیں جن کے دلوں میں نبی پاک سے محبت، صحابہ اور اہل بیت سے محبت ہے۔ انشاءاللہ قیامت کے دن آپ ان کے ساتھ ہوں گے۔ اور جو دنیا والوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، انہیں فالو کر رہے ہیں، نہ کرو ایسا۔ This is the right of رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام upon his ummah to follow his سنت۔ دعوت اسلامی کی قدر کریں۔ یہ قافلوں میں لے جا کر سنتوں پر عمل کراتے ہیں، کچھ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، یار ہر وقت سنتیں بتاتے ہیں، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، دعا پڑھ کے کھانا کھاؤ، پانی بیٹھ کے پیو، یہ کیوں؟ ارے میرے نبی کا طریقہ ہے، میں امتی ہوں ان کا، میں غلام ہوں ان کا، میں عمل نہیں کروں گا تو کون عمل کرے گا؟ تو انشاءاللہ نیت کر کے جائیں کہ آج کے بعد زندگی حضور کی سنت پر گزارنی ہے۔ باتیں بڑی یاد آ رہی ہیں، مگر مجھے 8 حقوق پر کچھ نہ کچھ بات کرنی ہے، میں اس لیے تھوڑا اسپیڈ میں چلوں گا۔ Now go towards the fourth۔ ہائے اور چوتھا حق کیا ہے؟ The fourth right is محبت رسول، love with رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ اکبر۔ Yes, we all love نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، ہم سارے پیار کرتے ہیں، مگر you know how much love required for the completion of ایمان؟ نبی پاک said، سبحان اللہ، میرے آقا فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ حضرت انس راوی ہیں اور بخاری کی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے آقا فرماتے تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی اولاد سے، اس کے گھر بار سے، اس کی اپنی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار جب نئے نئے ایمان لائے تھے، کہتے حضور میں اپنی جان کے علاوہ میں تمام چیزوں سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا عمر بات پوری نہیں ہوئی ہے، ایمان کمپلیٹ نہیں ہوا ہے۔ کہتے حضور بس آج کے بعد میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا عمر اب بات پوری ہو گئی ہے،
ایکچولی اٹ از اے ریکوائرمنٹ آف دا کمپلیشن آف ایمان. بلکہ حضور سے اگر محبت کرنی ہے نا تو کتنی کرنی ہے. آؤ سنو حدیث پاک. نبی پاک فرماتے ہیں اللہ اکبر. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ محبت کا تقاضا کیا ریکوائرڈ ہے. لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ. کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کی جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں. وتکون عطرتی احب الیہ من عطرتی. اور میری اولاد اس کو اپنی اولاد سے زیادہ پیاری نہ ہو جائے. یعنی اپنی فیملی سے زیادہ ہمیں محبت کرنی ہے حضور کی فیملی سے. اپنی ذات سے زیادہ پیار کرنا ہے حضور کی ذات سے. اب بتاؤ نا ایسی محبت ہے ہمارے اندر؟ نعرہ تو سارے لگائیں گے. ابھی میں نعرہ لگاؤں سب جواب دیں گے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. نعرے سارے لگائیں گے. مگر کیا مجھے سوال کا جواب چاہیے کہ جو یہ کہتا ہے مجھے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اس کو نماز قبول ہے؟ اس کی نماز کیسے چلی جاتی ہے؟ عاشق رسول کی نماز کیسے قضا ہوتی ہے؟ نبی پاک یوزڈ ٹو سے، آقا فرماتے ہیں کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ایک عاشق رسول کی کیسے نماز قضا ہو سکتی ہے؟ صحابہ کرام ایکچولی پروفڈ اٹ کہ اپنی جان سے زیادہ حضور سے محبت کرتے تھے. اپنا سب کچھ لٹا دیا میرے آقا کے نام پر. آج ہمارے سامنے کوئی بزنس ڈیل آ جائے، کوئی گھر میں فنکشن آ جائے، اچھا خاصا 5 وقت کا نمازی ہے، اس کے گھر میں ناچ گانے ہو رہے ہیں، شادی میں ڈھول تماشے ہو رہے ہیں. بندہ کہے کہ مولانا صاحب، حاجی صاحب، نمازی صاحب، آپ تو ماشاءاللہ 5 وقت کے نمازی ہیں، آپ کے گھر میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کیا کریں، بچوں کی خوشی کے لیے کرنا پڑتا ہے. This is actually the tradition. Every wedding needs function. That's why it's happen. اللہ اکبر. پھر آپ کا عشق رسول کہاں گیا؟ حضور کو ناراض کر کے کیسی خوشی منا رہے ہو؟ امتحان یہی تو ہے نا کہ بزنس ڈیل سامنے ہے مگر حرام ہے، میں اسے چھوڑ دوں کیونکہ میں اپنے نبی کا امتی ہوں. سیدی اعلیٰ حضرت کو ایک بار کہا گیا تھا نا بریلی شریف میں کہ کسی نواب کا قصیدہ لکھ دو، بڑے پیسے ملیں گے. کیا کمال کا قصیدہ لکھا کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. قصیدہ لکھتے آخر میں ایکچولی میسج بڑا کمال کا دے دیا. وہ فرماتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا، I will praise اے رضا to the healthy people, rich people. پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا. I'm a bondsman, I'm a servant of my رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام. میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میرا دین پارائے نان نہیں، میرا دین کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے، پیس آف بریڈ نہیں ہے کہ تھوڑے پیسوں کے لیے اسے سیل آؤٹ کرتا جاؤں. لوگ کہتے ہیں موریشس سے جناب کچھ تو چلنا پڑے گا، کچھ تو کمپرومائز کرنا پڑے گا، یہاں کی گیدرنگز اچھی نہیں ہوتی، کبھی کبھی ڈرنک بھی کرنا پڑتا ہے، کبھی کبھی مکس گیدرنگ میں بھی بیٹھنا پڑتا ہے، کبھی کبھی کسی میوزیکل شو میں بھی جانا پڑتا ہے، کبھی کسی پارٹی میں بھی جانا پڑتا ہے. اب رہنا ہے جناب یہاں کی سوسائٹی میں. اللہ اکبر. پھر کدھر گیا تمہارا عشق رسول؟ میرے امام حسین نے کربلا میں کمپرومائز نہیں کیا، اپنا سر کٹا کر نانا کے دین کو سر بلند کر دیا. اور میں کہتا ہوں کمپرومائز کرنا پڑے گا؟ نہیں جناب. عشق رسول کیا ہے کہ سب سے زیادہ ٹاپ پہ اگر پیار کرنا ہے، لو کرنا ہے، محبت کرنی ہے تو رسول پاک سے کرنا ہے. اور رسول پاک سے محبت سبحان اللہ صحابہ نے کر کے دکھائی. مجھے وہ واقعہ یاد آیا، غزوہ احد کا دن ہے اور شیطان نے یہ رومر پھیلا دی معاذ اللہ کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے. تو ایک اولڈ لیڈی، those people already visited Medina Munawwara, they know that how far from Masjid Nabawi to Uhud Sharif. So that lady start running towards Uhud. تو ایک صحابی نے روکا کہ your brother is martyred, آپ کا بھائی شہید ہو گیا ہے. کہتی مجھے کوئی پرواہ نہیں، بتاؤ میرے حضور کیسے ہیں. تھوڑا اور آگے گئی، کسی نے کہا your father martyred, تمہارے والد کا بھی شہید ہو گئے. کہا مجھے پرواہ نہیں، بتاؤ میرے حضور کیسے ہیں. اور آگے گئی تو کسی نے کہا your husband also martyred, آپ کے شوہر بھی شہید ہو گئے. مجھے کوئی پرواہ نہیں، بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں. اور جب حضور کو دیکھا تو اس عظیم خاتون نے کیا کہا؟ بھائی شہید ہو گیا، شوہر شہید ہو گیا، فادر martyred, but he say kullu musibatin ba'daka jalal. یا رسول اللہ if you are in good health
then every difficulty is low. बुरी हर मुसीबत हेच है, या रसूल अल्लाह बस आप सलामत हैं तो सब सलामत है. That is love, that is respect. अल्लाह अकबर. क्या हमारे अंदर ऐसा मोहब्बत है? हम तो थोड़ी सी लालच पर अपने दीन के लिए कंप्रोमाइज कर लेते हैं. नहीं, ये हक है हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का कि उनसे प्यार किया जाए. वैसे एक सवाल है, किसी के जहन में आ सकता है कि मोहब्बत और प्यार तो हो जाता है, डेलिबरेटली नहीं किया जा सकता. मैं आपको कहूं कि आप बराबर वाले भाई से प्यार कर ले, नहीं होगा. मोहब्बत ऐसी चीज है कि किसी के साथ बरसों रहे प्यार नहीं होता, कोई 5 मिनट के लिए दिख जाए उससे प्यार हो जाता है. इट्स अ फीलिंग ऑफ हार्ट, इट इज नॉट इन माई हैंड. सो हाउ कैन आई लव रसूल पाक अलैहिस्सलाम कंपैरेटिवली टॉप ऑफ द लिस्ट, सबसे ज्यादा कैसे प्यार कर लूं? ये तो दिल की बात है. तो उलमा ने इसमें बड़ी खूबसूरत डिबेट की है कि दुनिया में मोहब्बत करने की 3 वजूहात होती हैं. देयर आर 3 रीजंस टू बी फॉल इन लव विद समबडी. 3 वजह होती है. नंबर 1, या तो वो बहुत ब्यूटीफुल होता है. नंबर 2, स्पेशल होता है. या नंबर 3, वो बड़ा केयरिंग होता है. कोई बंदा होता है बहुत स्मार्ट, बहुत खूबसूरत, प्यार हो जाता है. खूबसूरत नहीं होता मगर स्पेशल होता है. ये फुटबॉलर, सिंगर बाजों का तो अजीब गरीब चेहरे वाले होते हैं, टेढ़े मेढ़े बाल होते हैं, मगर अपनी फील्ड में स्पेशल होते हैं, लोग उनके फैन हो जाते हैं. खूबसूरत नहीं होते, ब्यूटीफुल नहीं होते, मगर स्पेशल अपनी फील्ड में होते हैं. और तीसरा ये कि ख्याल करने वाला, काम आने वाला, केयर करने वाला. अब बताओ, इन तीनों चीजों को गौर करें तो कायनात में सबसे ज्यादा हसीन कौन है? ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया. हुजूर जैसा हसीन दुनिया में कोई ना आया ना आएगा है. अच्छा, फिर सबसे ज्यादा स्पेशल, अरे कौन है जो जमीन पर खड़े होकर चांद को इशारा फरमाए तो 2 टुकड़े कर देता है? मेरे आका दुआ फरमाए तो सूरज वापस आ जाता है. हुजूर सुभान अल्लाह, हाथ में कंकरियां ले और अबू जहल कहे कि बताओ ए मोहम्मद तुम्हारी मुट्ठी में क्या है? तो हुजूर फरमाते हैं मैं बताऊं या मुट्ठी में जो कंकर हैं वो बता दें कि मैं कौन हूं? और कंकर कलमा पढ़े. ऐसा स्पेशल कौन है दुनिया में? और अगर तीसरी बात में कंपेयर करना है कि केयरिंग हो, तो मैं बयान कर चुका कि मैं और आप दुनिया में नहीं आए थे जब से हुजूर हमारा ख्याल रख रहे हैं, जब से हमारे लिए दुआएं कर रहे हैं, और कयामत के दिन भी अपने उम्मतियों को तलाश कर करके जन्नत में ले जाएंगे. तो वल्लाही जिससे मोहब्बत करनी चाहिए, हक है कि सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा मोहब्बत और लव करना है तो रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से करना है. अब आगे चलते हैं. जो 5वां हक है, ताज़ीम रसूल, रिस्पेक्ट ऑफ रसूल. याद रखिए, ये ईमान के लिए भी जरूरी है. जरा सी डिसरिस्पेक्ट सिर्फ नबी पाक की नहीं, बल्कि हुजूर से निस्बत रखने वाली किसी चीज की भी कोई डिसरिस्पेक्ट करता है, ताजीम में कमी करता है, माअल्लाह बेअदबी की नीयत से कोई बात करता है, चाहे वो हुजूर का लिबास मुबारक हो, हुजूर से निस्बत रखने वाला कोई तबर्रुक हो, यहां तक कि मदीना मुनव्वरा हो, बाज सूरतों में बेअदबी की वजह से उसका ईमान ही चला जाता है. तो अदब और हमेशा अदब करना है. और नबी पाक की रिस्पेक्ट, ये हक है कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम का नाम लेते वक्त दुरूद पाक पढ़ा जाए, अदब से नाम लिया जाए, हुजूर के बच्चों से मोहब्बत की जाए, हुजूर के शहर से मोहब्बत की जाए, हुजूर के तबरुकात से, नबी पाक के मुए मुबारक से मोहब्बत की जाए. बल्कि सुभान अल्लाह, आज भी अगर हमारे दरमियान सैयद साहिबान हैं, आले रसूल हैं, तो आज भी उनसे मोहब्बत की जाए कि आला हजरत कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा नूर का, आका तेरी नस्ले पाक में है बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का. और सुभान अल्लाह, अब आते हैं 6ठा हक, 6th राइट, मदहे रसूल. हुजूर की नात पढ़ना, हुजूर की तारीफ बयान करना, ये हक है नबी पाक का. मुझे तो ये समझ नहीं आता कि कुछ लोगों को नात शरीफ से प्रॉब्लम क्यों होती है. वो कहते तुम नाते पढ़ते हो. अरे हम तो वो कर रहे हैं जो सहाबा किया करते थे हुजूर के जमाने में. आपको पता है, अच्छा वो जमाना बड़ा इस हवाले से यूनिक था कि वहां तलवारों से भी लड़ाई होती थी, सॉर्ड से, और अशआर से भी लड़ाई होती थी. कुफार जो थे ना, और नबी पाक अलैहिस्सलाम और सहाबा के खिलाफ अशार लिखते थे. तो नबी पाक के दरबार के एक शायर सहाबी थे, हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रदी अल्लाह तआला अन्हु, बड़ी प्यारी नात पढ़ते थे. तो हुजूर कहते थे, ए अब्दुल्ला, तुम कुफ्फार को इनके अशार का जवाब दो, तुम्हारे अशार कुफ्फार के लिए तीर का काम करते हैं.
تو صحابہ اشعار پڑھا کرتے تھے. اور حضرت حسان بن ثابت, اللہ اکبر, یہ تو نبی پاک کے دربار کے وہ صحابی ہیں کہ حضور منبر لگا کر صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت کو بٹھایا کرتے اور صحابہ بیٹھ کر نعتیں سنا کرتے. تو اے اسلامی بھائیوں, اے نعت پڑھنے والوں, تمہیں مبارک ہو. نعت پڑھنا صحابہ کا طریقہ ہے, نعت سننا نبی پاک کا طریقہ ہے. تو نعت تو شروع سے جاری ہے. اور سبحان اللہ. اچھا, پھر کہتے ہیں لوگ ہم نعت کے خلاف نہیں ہیں. یہ نعت میں آپ جو ہے نا اشعار بڑے عجیب عجیب پڑھتے ہو. چلو میں آپ کو بہت لمبی نہیں کرتا, حضرت حسان بن ثابت کا ایک شعر سنا دیتا ہوں. صحابی رسول نے نعت پڑھی نا, کیسی نعت پڑھی, آج ذرا غور کر چلے جائیں. کبھی اب نعت خوانی پر وسوسہ نہیں آئے گا آپ کو, کوئی آپ کے دماغ میں ہیزیٹیشن نہیں ڈال سکے گا. حضرت حسان بن ثابت کیا لکھتے ہیں, کہتے احسن منک لم ترکت عینی وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اب ذرا اس کا ترجمہ سن لیں, پھر آپ کو مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي, یا رسول اللہ, آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے. اب ذرا رک جائیے, 1400 سال پہلے, almost 1400 years ago, صحابی رسول recited in front of رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَّتْ عَيْنِي, یا رسول اللہ, I can't see beautiful like you in all my life. آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے. اگر آج 1450 سال بعد ہم پڑھتے ہیں جیسے میرے سرکار ہے, ایسا نہیں کوئی. ارے یہ تو حضرت حسان بن ثابت کا نعت کا ترجمہ ہو گیا. وہ آگے لکھتے ہیں, فرماتے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء. حضور آپ جیسا جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے, آپ جیسا دنیا میں آیا ہی کوئی نہیں ہے. پھر آگے کہتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب, حضور آپ کو رب نے سارے عیبوں سے پاک پیدا کیا ہے. ارے یہی بات تو بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. خلقت مبرأ من کل عیب, حضرت حسان کہہ رہے ہیں اور حسان بریلی کہہ رہے ہیں کہ آقا آپ وہ ہیں کہ اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے. تو یہ تو وہی ترجمہ ہے, وہی کنٹینیوٹی ہے. اور سنو, حضرت حسان بن ثابت نے تو ایک سٹیپ آگے بڑھ کے فرمایا, کہتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء, حضور اللہ نے آپ کو ایسا بنایا جیسا آپ چاہتے تھے. اعلی حضرت نے ہی تو لکھا نا, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. ارے یہ تو حضرت حسان بن ثابت کی نعت کا ترجمہ چل رہا ہے. تو پتا چلا کہ نعت خوانی اس وقت سے جاری ہے, آج بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی. رہے گا یوں ہی ان کا چارہ ہے, تو پرابلم نہیں, اپنے گھر کی جناب کوئی شان بیان کرے تو مسئلہ نہیں, اپنی فیملی کی شان بیان کرے تو پرابلم نہیں. جدھر حضور کی نعت پڑھو تو کسی کو پرابلم ہو جاتی ہے, ان کو پرابلم ہونے دو, ہم نعت پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. پڑھے خاک ہو جائیں جل 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 رکھیے گا. یہ حق ہے نبی پاک کا کہ ان کی شان بیان کی جائے, ان کو پریز کیا جائے, ان کی مدح بیان کی جائے. دنیا میں جس کو جس سے پیار ہوتا ہے نا وہ اس کی باتیں کرتا ہے. آپ تھوڑی دیر بیٹھیں کسی کے ساتھ, تھوڑی دیر میں پتہ چل جاتا ہے اس کو کس سے پیار ہے. یار ہر تھوڑی دیر بعد اپنے بچے کی بات کرتا ہے, یار تھوڑی دیر بعد اپنے بھائی کی بات کرتا ہے, یار تھوڑی دیر بعد اپنے کسی جو ہے نا رشتہ دار کی بات کرتا ہے. پتہ چل جاتا ہے کہ یار اس کو اس سے بڑا پیار ہے. امتی وہ ہے کہ جس کے پاس تھوڑی دیر بیٹھو پتہ چل جائے کہ حضور کا دیوانہ ہے.
ہر تھوڑی دیر بعد حضور کی بات کرتا ہے, ہر تھوڑی دیر بعد آقا علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے. مدح رسول یہ حق ہے نبی پاک علیہ السلام کا. اب چلتے ہیں 7ویں حق کی طرف. The seventh right of رسول اللہ علیہ السلام, درود پاک پڑھنا. جی ہاں, یاد رکھیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. کیا فرمایا رب نے قرآن میں؟ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے مومنو, تم بھی ان پر درود بھیجتے رہو اور ان پر سلام بھیجتے رہو جیسا کہ سلام بھیجنے کا حق ہے. اب میرا سوال آپ سے یہ ہے, ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں, قرآن میں نماز کا بھی حکم ہے, روزے کا بھی حکم ہے, زکوٰۃ کا بھی حکم ہے, بہت سارے احکام قرآن میں موجود ہیں. کہیں رب نے یہ نہیں فرمایا میں بھی کرتا ہوں, فرشتے بھی کرتے ہیں, ایمان والو تم بھی شامل ہو جاؤ. سب جگہ فرمایا نماز پڑھو, زکوٰۃ دو, اللہ کے لیے حج کرو. مگر جب درود کی باری آئی تو رب فرماتا ہے میں بھی بھیجتا ہوں, میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں, ایمان والو تم بھی شامل ہو جاؤ. ہاں, حضور پر درود بھیجنا یہ حق ہے نبی پاک کا کہ ان کا امتی ان پر درود بھیجے. تو اپنی زندگی میں عادت بنائیے, کثرت سے درود پاک پڑھیں. یقیناً درود پاک کے بڑے فضائل ہیں, مگر درود نہ پڑھنا یہ کتنی وعیدیں لاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. We have to recite. خاص طور پر جب حضور کا نام آئے نا, whenever we write down the name of رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور whenever we recite the name of نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام, always recite درود پاک. فوراً پڑھیں, سنیں تب بھی پڑھیں. اچھا, علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں اگر بندہ کسی محفل میں بیٹھا, اجتماع میں بیٹھا اور بار بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا گیا اور وہ درود پڑھنے سے رہ گیا, تو اس کو کرنا یہ چاہیے کہ ڈیلی پرٹیکولرلی کچھ فگر 100 ٹائمز 200 ٹائمز وہ درود پاک ریسائٹ کر لے. تو جو اس کا پورے دن میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سن کر درود پڑھنا رہ گیا تھا, یہ اس کا آلٹرنیٹ ہو جائے گا. تو میک یور کاؤنٹنگ کمپلیٹ ڈیلی, تو انشاءاللہ درود پاک پڑھیں گے. اور اب آتے ہیں آخری حق کی طرف, اور وہ حق یہ ہے کہ مدینے جائے, روضہ رسول پر جائے, ان کی بارگاہ میں حاضری دے. ہاں, یہ حق ہے نبی پاک علیہ السلام کا کہ ان کی بارگاہ میں ہمیں جانا ہے. اللہ اکبر, قرآن ہمیں بھیج رہا ہے اور کس انداز سے رب فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اور اگر یہ لوگ جس وقت اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں تو آپ کے پاس آ جاتے, پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول, اور خدا سے بخشش مانتے اور رسول ان کے لیے بخشش کی دعا فرماتے, لوجدوا اللہ توابا رحیما, تو یہ لوگ خدا کو بہت زیادہ بخشنے والا مہربان پاتے. اللہ اکبر. اس آیت میں گناہ گاروں کے لیے گناہ کی بخشش کے لیے ارحم الراحمین نے 3 کنڈیشن لگائی ہے. نمبر 1 کنڈیشن, نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر, روضہ رسول پر حاضر ہونا ہے. نمبر 2, وہاں جا کر استغفار کرنا ہے. اور تیسری, رسول ان کے لیے دعائے مغفرت کر دیں. اللہ اکبر. یہ حکم صرف حضور کی زندگی حیات طیبہ ظاہری حیات کے لیے نہیں, بلکہ روضہ اقدس کی حاضری بھی حضور ہی کی حاضری ہے. اللہ اکبر. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں تو خود قرآن نے کہا ہے کہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو حضور کی بارگاہ میں آ جاؤ. یہ وہی لفظ جاؤ کا ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے لکھا. کیا خوبصورت بات عرض کی ہے. اب مدینے جانا نا تو حضور سے کہنا حضور آیا نہیں ہوں, بھیجا گیا ہوں. قرآن نے بھیجا ہے, رب نے بھیجا ہے. کیا لکھتے ہیں؟ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ. آقا مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے یہ شان کریموں کے در کی ہے. کریم کے در
در پر آیا ہوں تو خالی نہیں جاؤں گا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, دل میں تمنا رکھنی ہے مدینے کی, اپنی زندگی کا بار بار مقصد یہ رکھنا ہے کہ مجھے مدینے جانا ہے. آپ کو پتا ہے مدینے بلایا کس نے ہے آپ کو, اور کیا یہ سمجھے انکریج کیا ہے. حضور فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہ شفاعتی. حضور فرماتے ہیں جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. علماء کہتے ہیں there are three big good news, three beautiful things. یہ 3 بشارتیں ہیں, اس میں 3 انعام ہیں, 3 gifts. کیا فرمایا حضور نے؟ من زارنی, whosoever visit my grave, my روضہ, کیا ہوگا؟ وجبت لہو شفاعتی, میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی. اللہ اکبر. علماء کہتے ہیں شفاعت تو اس کی ہوگی جو ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا نا, غیر مسلم کی تو شفاعت نہیں ہوگی, بے ایمان کی شفاعت تو نہیں ہوگی. اس کا مطلب مدینے جانے والے کو پہلی گڈ نیوز یہ ہے کہ اس کا ایمان سلامت رہے. اس ایمان ول سیکیور. اچھا, سیکنڈ گڈ نیوز فرمایا شفاعت ہوگی, اور تھرڈ گڈ نیوز یہ ہے کہ شفاعت کرے گا کون؟ ہاں, آپ کو پتا ہے نا قیامت کے دن شفاعت تو اور انبیاء بھی کریں گے, علماء بھی کریں گے, حافظ قرآن بھی اپنی فیملی ممبرز کی کریں گے, مگر حضور نے یہ نہیں فرمایا جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر شفاعت واجب ہو گئی. حضور نے فرمایا جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. یعنی حضور خود مدینے آنے والے کی شفاعت فرمائیں گے. تو پھر مدینے جانے کے لیے کیوں نہ ترسیں, پھر مدینے جانے کے لیے کیوں نہ تڑپے. اللہ اکبر. مدینہ وہ ہے, دنیا میں کسی بادشاہ کے دربار میں جاؤ تو اس کے دربان آپ کا ویلکم کرتے ہیں, مدینے جانے والے کا فرشتے ویلکم کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے مدینے کی آقا کے روزے پر 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں. 70,000 angels come in the morning and 70,000 angels come in the night, evening, and whosoever visited once they have no another chance to come again. ایک ہی بار لائف میں فرشتوں کو حاضری ملتی ہے. For what? دوبارہ کیوں نہیں ملتی؟ فرمایا اللہ کے فرشتے اتنے ہیں کہ سب کو حضور کی بارگاہ میں جانا ہے. 12 گھنٹے کی کم و بیش حاضری ملتی ہے فرشتوں کو. اور اے امتیوں, تم بار بار جاؤ تو آقا بار بار کرم فرماتے ہیں. جتنے دن رہنا ہے میرے آقا اپنے پاس رکھتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا 70,000 صبح ہیں, 70,000 شام, یوں بندگی زلف رخ آٹھوں پہر کی ہے. جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے. کیوں؟ رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے. اور فرمایا معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار. ارے وہ معصوم ہے, گناہ نہیں کرتے اینجلز, ان کو ونس ان اے لائف ٹائم باری ملتی ہے. معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار آسی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے. جتنی بار جانا ہے حضور بلاتے ہیں. اچھا, اب کسی کے ذہن میں یہ خیال آتا ہوگا, یعنی میں کوشچن کرنے جا رہا ہوں, میرے اسلامی بھائی بھی ہیں, پردے میں اسلامی بہنیں بھی ہیں, لائیو بیان بھی جا رہا ہے, کہ اگر مدینے کی بات ہو رہی ہے اور آپ کے دل میں ہلچل نہیں ہو رہی ہے, یو آر ناٹ فیلنگ پین ان یور ہارٹ, اور یو وانٹ ٹو ڈیزائر ان یور ہارٹ کہ مجھے مدینے جانا ہے, تو پلیز اپنے دل کا علاج کرانا, اپنی آنکھوں کا علاج کرانا. اگر یہ آنکھیں مدینے دیکھنے کو نہیں ترستی نا, اگر آنکھیں مدینے کے لیے بہتی نہیں ہیں تو سم تھنگ رانگ ان مائی ہارٹ. امتی مدینے جانے کے لیے نہ ترسے تو کہاں کے لیے ترسے؟ ہائے ہائے, خدا کی قسم مدینہ وہ ہے. دنیا میں آپ نے بہت سارے ملک سٹیز دیکھے ہوں گے یار, ایک بار دیکھ لیا لندن, ایک بار دیکھ لیا پیرس, یار دبئی دیکھ لیا, ٹوائس آئی وزٹڈ, اب نہیں جانا, 2 بار چلے گئے, لیٹس گو اندر کنٹری, لیٹس وزٹ اندر پلیس. مگر مدینہ وہ ہے 1000 بار دیکھیں دل نہیں, جتنی بار دیکھیں دل اور تڑپتا ہے. مدینہ وہ ہے جس نے نہیں دیکھا وہ بھی تڑپتا ہے, جس نے دیکھا وہ بھی مچلتا ہے. مدینہ دیکھنے کو جی بہت کرتا ہے. دنیا میں کوئی ایسا شہر نہیں ہے جس کے لیے ہر زبان میں کلام لکھے گئے ہوں, کروڑوں لوگ جس کا نام سن کر تڑپ جاتے ہوں. میرے آقا مدینے سے خود کتنی محبت فرماتے تھے, آپ کو پتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مدینہ کیوں کرتے ہو, اتنی مدینے سے محبت کیوں کرتے ہو. خود نبی پاک کتنی محبت فرماتے کہ حضور جب سفر سے واپس آتے نا تو گھوڑے پہ ہوتے تھے, کیمل پہ ہوتے تھے, تو صحابہ کرام کپڑا لپیٹ لیتے تھے. ڈیزرٹ ہوتا تھا تو گرد غبار مٹی ڈسٹ,
تو حضور جب مدینہ قریب آتا ہے نا، نیئر ٹو مدینہ، حضور کہتے ہیں اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا دو، مدینے کے ڈسٹ میں شفا ہے، مدینے کے غبار میں شفا ہے۔ اللہ اکبر، ایسا شہر دنیا میں اور کہاں ہے؟ اور میرے آقا فرماتے ہیں سنو، مدینے میں زیارت بھی کمال کی ہے، مدینے میں مرنا بھی کمال کا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ من زارنی بعد موتی فکأنما زارنی فی حیاتی ومن مات بأحد الحرمین بعث من الآمنین یوم القیامہ۔ حضور فرماتے جس نے میری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد میرے روضے کی زیارت کی، وہ ایسا ہے جیسا اس نے میری زیارت کی۔ اور جو ان دونوں حرم میں سے کسی میں مرے گا، وہ قیامت کے دن امن والوں میں اٹھایا جائے گا۔ خدا کی قسم، جنت البقیع کا کمال یہ ہے، دنیا کے قبرستان میں جاؤ تو ڈر لگتا ہے، جنت البقیع کو دیکھو تو مرنے کا جی چاہتا ہے۔ بندہ کہتا ہے ادھر ہی مر جاؤں، آئے ہائے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، طیبہ میں مر کے چلے جاؤ آنکھیں بند، طیبہ میں بر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک شہر شفاعت نگر کی ہے۔ بھی رہے ہوں گے، بہت سارے لوگوں کو بڑی ڈیزائر ہوتی ہے، یار میری زندگی کا گول ہے فلاں قسم کی گاڑی لینی ہے، موٹر ہیوی بائک لینی ہے، ایکسپینسو موبائل لینا ہے، I want to go there, I want to take the passport of that country. Desires. عاشق رسول کی سب سے بڑی خواہش یہ ہونی چاہیے کہ آقا کے قدموں میں جانا۔ اس آس پہ جیتا ہوں، کہہ دے یہ کوئی آ کر، اس آس پہ جیتا ہوں، کہہ دے یہ کوئی آ کر، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے، ہمارا اب کسی صورت یہاں پر دل نہیں لگتا، آقا ہمارا رب یہاں پر کب کسی ہمارا اب کسی صورت یہاں پر دل نہیں لگتا، سنبھالے جا اڑا کر ان کے کوچے حضور کو اپنے دل کی باتیں سنانی ہے۔ بہت زمانے نے ستایا ہے، زمانے نے بہت دکھی کیا ہے، حضور کو بہت کچھ بتانا ہے، انہیں ہم دل ہی دے حال دل اپنا سنائیں گے، ہم دل ہی دل میں حال دل اپنا سنائیں گے، زمانے کی نگاہوں سے بچا کر شاعر کہتے ہیں لوکاں دیاں لکھ ٹھارا، لوگوں کی بہت ساری ڈیزائرز ہیں، بہت ساری خواہشیں ہیں، لوکاں دیاں لکھ ٹھارا، ساڑی ٹھار مدینہ ہے، ہماری خواہش ایک ہی ہونی چاہیے، مزہ کیا خاک آئے دور رہ کر ایسے جینے، کتنا دور ہے مدینے سے، مزہ کیا خاک آئے دور رہ کر ایسے جینے میں، کہ پروانہ یہاں تڑپے جلے شمع مدینے میں، سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے، سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے، کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ، روشنی آج گھر گھر مدینے میں۔ ہم کیوں مدینے سے پیار کرتے ہیں؟ ہم کسی اور دنیا کے شہر کا ذکر بار بار کیوں نہیں کرتے؟
میرے پیرو مرشد نے بڑے واضح انداز میں سمجھا دیا کہ سارے دیوانے بیتاب ہیں اس لیے شاہ کی قبر انور مدینے میں، میرے آقا مدینے میں نا، جن کا کلمہ پڑا ہے وہ حضور مدینے میں ہے، جن کا نام لے کر زندگی گزاری وہ آقا مدینے میں ہے، قیامت کے دن جنہوں نے میری شفاعت کرنی ہے وہ آقا مدینے میں ہے، جن کے صدقے ایمان ملا ہے میرے حضور مدینے میں ہیں۔ تو میں کیوں نہ مدینے جانے کو ترسوں، میں کیوں نہ تڑپوں، میری دعاؤں میں مدینہ ہونا چاہیے۔ بعض اوقات جب اس طرح کی ہم بات کرتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں پاسپورٹ نہیں ہے، ویزا نہیں ہے، I have no money, how I can go مدینہ۔ نہیں یہ آپ کی بھول ہے، مدینہ پیسہ نہیں لے جاتا، مدینہ پاسپورٹ نہیں لے جاتا۔ آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا ہے، بلینر ہوتے ہیں، ساری دنیا وزٹ کی ہوتی ہے، نہیں دیکھا تو مدینہ نہیں دیکھا ہوتا۔ اور ہم نے ایسے غریبوں کو بھی دیکھا ہے جن کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے، وہ کئی بار مدینے ہو آئے ہیں۔ کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ پیسہ نہیں، مدینہ منی نہیں لے کے جاتا، مدینہ شوق لے کے جاتا ہے، مدینہ تڑپ لے کر جاتا۔ دل میں تڑپ پیدا کرو، درود پاک کی کثرت کریں، اپنے آنسوؤں کو بہائیں، حضور سے عرض کریں کہ حضور میں بھی امتی ہوں، بہت دور ہوں مدینے سے، گناہگار ہوں، میں مانتا ہوں میں قابل نہیں مدینے آنے کا، حضور میں آؤں مدینے، میری اوقات نہیں ہے، پر آپ بلا لے تو بڑی بات نہیں ہے۔ حضور اگر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، اور اگر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا۔ عرض کرے نا حضور سے، اپنی دعاؤں میں مکہ مدینہ مانگے، اپنی التجاؤں میں اللہ کرے رات سوئے تو آنکھوں سے آنسو نکلے کہ کب مدینے جاؤں گا، کب حضور کا دیدار ہوگا، عشق رسول میں راتیں گزرے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، اگر دل میں شوق مدینہ نہیں تو وہ دل بیکار ہے، جس آنکھ میں مدینہ دیکھنے کی تڑپ نہیں وہ آنکھ بیکار ہے۔ ارے ہمارے دل و زبان دماغ میں ایک ہی تصور ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مدینے جاؤں گا مگر ذرا پہلے بچی کی شادی کر لوں، پہلے گھر بنا لوں، پہلے بزنس سیٹل کر لوں۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، مدینے نہ جانے کے ایکسکیوز نہ ڈھونڈو، مدینے نہ جانے کے بہانے نہ ڈھونڈو، بلکہ مدینے جانے کے بہانے ڈھونڈا کرو۔ چلو بزنس ٹرپ پہ جا رہا ہوں، راستے میں پھر مدینے چلے جاتا ہوں، فلاں ملک جا رہا ہوں، نہیں پہلے مدینے چلا جاتا ہوں۔ اپنے راستے ایسے بناؤ کہ بس کسی بہانے بار بار حضور کے روزے کی حاضری ہوتی رہے، کہ آقا نے فرمایا ہے من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اور آپ کو پتا ہے جو مدینے جاتا ہے وہ مہمان کس کا ہوتا ہے؟ بلایا حضور نے ہے نا۔ مجھے موریشس والوں نے بلایا ہے تو میں کس کا مہمان ہوں؟ میں آپ کا مہمان ہوں۔ میں یہاں آیا ہوں، مجھے یہاں کے اسلامی بھائیوں نے کوئی فکر نہیں ہونے دی کہ مجھے کیا کھانا ہے، مجھے کہاں رہنا ہے، یہ بیچارے سارے میرا انتظام کر رہے ہیں۔ کیوں؟ میں مہمان ہوں۔ ارے جب آپ کے گھر مہمان آتا ہے آپ اس کو خوش کرتے ہیں، آپ اس کی ٹیک کیئر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، جو مدینے جائے گا کیا حضور خالی ہاتھ لوٹا دیں گے؟ ارے وہ تو کریم ہے، وہ تو سب کو نوازنے والے ہیں۔ جو ان کے گھر پہنچ جائے گا، جو ان کے قدموں میں پہنچ جائے گا، پھر کیوں نہ جھولی بھریں گے، پھر کیوں نہ عطا فرمائیں گے۔ میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہاں ہاتھ بھی نہیں اٹھانا پڑتا، وہاں تو دل میں خیال آتا ہے حضور عطا فرماتے ہیں۔ کہتے منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے۔ ارے دنیا میں کوئی بھیک مانگے تو ڈی مورلائز ہو جاتا ہے، آقا کے در کی بھیک بھی مزے کی ہے۔ کہتے لب واہ ہے، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک
تیرے پاک در کی ہے. دنیا میں کسی سے مانگنا ہونا تو پہلے سوچنا پڑتا ہے کتنا مانگوں, اس کے پاس کتنا ہوگا, یہ کتنا دے سکے گا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس کے دربار میں آئے ہو, اب یہ مت سوچو کتنا مانگنا ہے, مانگو جو مانگنا ہے, مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے. کیوں؟ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. ارے وہ نوازنے والے ہیں تو سوچو نا, میں تو یہاں سے مانگتا ہوں تو عطا ہو جاتا ہے. مدینے جاؤں گا تو کیوں نہ جھولی بھریں گے. آپ کا کوئی پرابلم ہے, آپ کی کوئی مشکل ہے, آپ کے گھر میں کوئی ڈیفیکلٹی ہے, تو یہ مت سوچو یہ حل ہو جائے گا تو مدینے جاؤں گا. مشورہ یہ ہے مدینے چلے جاؤ, وہاں جا کر سارے مسئلے خود ہی حل ہو جائیں گے. مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں, بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں. آ جاؤ گناہگارو بے خوف چلے آؤ, سرکار کی رحمت تو ہے عام مدینے میں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج مختصر وقت میں نے 8 حقوق, 8 rights of رسول اللہ علیہ السلام upon his ummah. I try to explain in front of you. And now you check yourself. We all check ourselves. کہ ہم وہ 8 حقوق پورے کر رہے ہیں, اور اگر اس میں کہیں کمی ہے, شارٹ فال ہے, try to fulfill from now onwards. اور الحمدللہ آج کے دور میں سنتوں پر چلانے والی تحریک ہیں, عشق رسول کے جام بھر بھر کر پلانے والی تنظیم, ہمیں نبی پاک کی رسپیکٹ, صحابہ اور اولیاء کرام کی محبت, اہل بیت کی محبت دل میں ڈالنے والی اگر کوئی آرگنائزیشن ہے تو وہ دعوت اسلامی ہے. دعوت اسلامی والے صرف زبانی بات نہیں کرتے, آپ کو دعوت اسلامی کے یہاں بھی نوجوان نظر آ رہے ہیں. یہی موریشس ہے جہاں دنیا آ کر ماڈرنزم اور معاذ اللہ یہاں برے کام کرنے آتی ہے, اور یہی موریشس ہے جہاں یہ نوجوان سر پر امامہ, چہرے پر داڑھی سجائے سنتوں کا کام کر رہے ہیں. یہاں عالم بن رہے ہیں, حافظ بن رہے ہیں, یہاں کی اسلامی بہنیں پردہ کر رہی ہیں, یہاں دنیا بھر کی یونٹی ہے, مگر ہماری دعوت اسلامی کی اسلامی بہنیں آپ کو پورے پردے میں نظر آ رہی ہیں. یہ الحمدللہ دعوت اسلامی ہے. دوستو آپ نے بیان کو مکمل سنا. دوستو یہ بیان اگر آپ کے دل کو چھو گیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مدینے کی یہ محبت ہر دل تک پہنچے. اسے شیئر کریں, اور مزید اس طرح کے خوبصورت بیانات سننے اور پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑے رہیں. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں, تب تک اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.